کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ وہ انسان کی فطرت کا، اس کی طاقت اور کمزوری کا ایک گہرا آئینہ ہوتی ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی داستان کی بات کریں گے، سیمسن کی کہانی کی۔ یہ نام سنتے ہی ذہن میں غیر معمولی طاقت کا خیال آتا ہے نا؟ لیکن اس کی زندگی صرف ایک معجزے کی کہانی نہیں، ایک بہت بڑا المیہ بھی ہے۔ یہ ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جسے خدا نے ایک خاص مقصد کے لیے چنا تھا، لیکن اس کی تقدیر میں ایک بہت گہرا سبق بھی چھپا تھا۔ تو آئیے اس داستان کو شروع سے سمجھتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ کسی کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہی اس کے زوال کا سبب بن جائے۔ یہی وہ سوال ہے جو سیمسن کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ ایک ایسا شخص جو میدان جنگ میں ہزاروں پر بھاری تھا، آخر میں اپنے ہی دل کے ہاتھوں ہار گیا، اور بس یہی سے اس کی خداداد طاقت کے پیچھے چھپا راز خطرے میں پڑ گیا۔ اچھا، تو اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے نا امیدی کے اندھیروں میں۔ اس وقت قوم بنی اسرائیل پر ظالم فلسطینیوں کا راج تھا اور لوگ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ہر طرف مایوسی پھیلی ہوئی تھی۔ اسی ماحول میں ایک بے اولاد ماں نے خدا سے ایک بیٹے کے لیے دعا کی۔ اس کی ماں نے خدا سے ایک منت مانی تھی، ایک مقدس وعدہ کہ اگر خدا نے اسے بیٹا دیا تو وہ اسے خدا کے لیے وقف کر دے گی۔ اور اس وعدے کی ایک بہت ہی خاص شرط تھی کہ اس بچے کے بالوں پر کبھی استرا نہیں چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہی بال اس کی آسمانی طاقت کا راز، اس کا سرچشمہ ہوں گے۔ اور پھر خدا نے اس دعا کو سن لیا۔ سیمسن پیدا ہوا، اور جیسے ہی وہ جوانی میں پہنچا، دنیا نے اس کی طاقت کا پہلا نمونہ دیکھا۔ ایک دن ایک غراتا ہوا شیر اس پر حملہ کرنے آیا تو سیمسن نے کیا کیا؟ بغیر کسی ہتھیار کے اس نے اس شیر کو اپنے ننگے ہاتھوں سے ایسے چیر دیا جیسے کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہو۔ یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد تو سیمسن کا نام ہر طرف پھیل گیا۔ وہ بنی اسرائیل کے لیے امید کی ایک نئی کرن تھا، اور دوسری طرف فلسطینیوں کی ظالم حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ لیکن کہتے ہیں نا، ہر ہیرو کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ سیمسن کی زندگی میں یہ کمزوری اس وقت داخل ہوئی جب اس کا دل دشمن قوم کی ایک عورت تمنا پر آ گیا۔ اس نے اس سے شادی کا فیصلہ کیا، لیکن یہی فیصلہ ایک بڑے ذاتی جھگڑے کی وجہ بن گیا، اور آخرکار اس کی بیوی ہی اس سے چھین لی گئی۔ یہ پہلا اشارہ تھا کہ اس کا دل اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ جب سیمسن کو پتا چلا کہ اس کی بیوی کسی اور کو دے دی گئی ہے تو اس کا غصہ انتقام کی آگ میں بدل گیا۔ اس نے فلسطینیوں کی کھڑی فصلوں کو جلا کر راکھ کر ڈالا۔ جواب میں فلسطینیوں نے بھیانک قدم اٹھایا۔ انہوں نے تمنا اور اس کے باپ دونوں کو زندہ جلا دیا، اور یوں ایک ذاتی جھگڑا دو قوموں کے بیچ ایک کھلی جنگ بن گیا۔ حالات اتنے بگڑے کہ خود سیمسن کے اپنے لوگوں نے اسے پکڑ کر باندھ کر دشمن کے حوالے کر دیا۔ انہیں لگا کہ اب سب ختم، لیکن جیسے ہی سیمسن دشمن کے سامنے پہنچا، اس نے خدا کو پکارا، اور اس کے اندر طاقت کا ایک طوفان آ گیا۔ اس نے رسیاں ایسے توڑیں جیسے وہ کچے دھاگے ہوں، زمین سے ایک گدھے کے جبڑے کی ہڈی اٹھائی اور اکیلا ہی پوری فوج پر ٹوٹ پڑا۔ 1000 تربیت یافتہ فوجی۔ اس نے اکیلے 1000 فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ ایک ایسا کارنامہ تھا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ بنی اسرائیل نے اسے اپنا لیڈر مان لیا۔ اب وہ صرف ایک طاقتور انسان نہیں تھا، بلکہ اپنے لوگوں کے لیے امید کی ایک زندہ علامت بن چکا تھا۔ فلسطینی سمجھ گئے تھے کہ سیمسن کو تلوار سے، طاقت سے ہرانا ناممکن ہے، تو انہوں نے اپنا طریقہ بدلا۔ انہوں نے سوچا اگر طاقت کام نہیں کرتی تو فریب سے کام لیا جائے۔ وہ جانتے تھے کہ اس کی اس بے پناہ طاقت کا کوئی نہ کوئی راز تو ضرور ہے۔ ان کا منصوبہ بہت سیدھا سادہ مگر خطرناک تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کی سب سے حسین اور چالاک عورت دلیلا کو اس کام کے لیے چنا۔ مشن کیا تھا؟ سیمسن کو اپنی محبت کے جال میں پھنساؤ اور کسی بھی طرح اس کی طاقت کا راز معلوم کرو۔ اور اس دھوکے کی قیمت بھی بہت بڑی لگائی گئی تھی۔ ہر فلسطینی سردار نے دلیلا کو 1100 چاندی کے سکے دینے کا وعدہ کیا، جو اس زمانے میں ایک بہت بڑی دولت تھی۔ یہ انعام ایک طرف فلسطینیوں کی بے بسی دکھا رہا تھا اور دوسری طرف دلیلا کے فریب کی گہرائی۔ تو دلیلا نے اپنا کام شروع کیا۔ اس نے سیمسن کا دل جیت لیا اور پھر روز اس سے ایک ہی سوال کرتی، آخر تمہاری اس طاقت کا راز کیا ہے؟ سیمسن ہر بار ٹال دیتا، لیکن وہ باز نہ آتی۔ کبھی آنسو بہاتی، کبھی جذباتی بلیک میل کرتی، اور آخرکار اس نے اپنا سب سے بڑا ہتھیار استعمال کیا۔
اسے چھوڑ کر جانے کی دھمکی۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جہاں طاقت محبت کے سامنے ہار گئی۔ دلائلہ کے روز روز کے اصرار، اس کے آنسوؤں نے سیمسن کو اندر سے اتنا کمزور کر دیا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور آخری غلطی کر دی۔ آخر کار اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے دلیلہ کو سب کچھ بتا دیا کہ وہ پیدائشی طور پر خدا کے لیے وقف ہے اور اس کی ساری طاقت اس کے ان بالوں میں ہے جنہیں آج تک کبھی کاٹا نہیں گیا۔ بس دلیلہ کو جو چاہیے تھا وہ مل گیا۔ اسی رات جب سیمسن بے خبر اس کی گود میں سر رکھے سو رہا تھا، دلیلہ نے اشارہ کیا۔ ایک شخص خاموشی سے آیا اور اس کے بالوں کی 7 لٹیں کاٹ دی۔ وہ مقدس بال جو خدا اور اس کے بیچ عہد کی نشانی تھے، اب بے جان ہو کر زمین پر بکھرے پڑے تھے۔ پھر دلیلہ نے چیخ کر کہا، سیمسن، فلسطینی آ گئے! سیمسن ہڑبڑا کر اٹھا۔ اسے لگا کہ وہ پہلے کی طرح ان سب کو مار بھگائے گا، لیکن جب اس نے اپنے بازوؤں کو حرکت دی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ آسمانی طاقت جا چکی تھی۔ وہ اب صرف ایک عام بے بس انسان رہ گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ بہت ہی بھیانک تھا۔ فلسطینیوں نے اسے فوراً پکڑ لیا، اس کی آنکھیں نکال دیں اور اسے پیتل کی بیڑیوں میں جکڑ کر جیل میں چکی پیسنے پر لگا دیا۔ کل تک جو ہیرو تھا، آج سب کے سامنے ذلت کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ اپنی اس جیت کا جشن منانے کے لیے فلسطینیوں نے اپنے دیوتا کے مندر میں ایک بہت بڑے میلے کا اہتمام کیا۔ ہزاروں لوگ جمع تھے اور اپنی فتح کی نمائش کرنے کے لیے انہوں نے اندھے سیمسن کو جیل سے بلوایا تاکہ لوگ اس کا مذاق اڑا سکیں۔ جب ہزاروں لوگ اس پر ہنس رہے تھے، اسی تذلیل کے لمحے میں سیمسن کو پہلی بار حقیقت کا احساس ہوا۔ اسے سمجھ آیا کہ اسے فلسطینیوں کی طاقت نے نہیں ہرایا، بلکہ اس کی اپنی خواہشات نے خدا سے کیے گئے وعدے کو توڑنے نے ہرایا ہے۔ اور اس احساس سے ندامت کے ساتھ اس نے زندگی میں پہلی بار سچے دل سے خدا کو پکارا۔ اس نے معافی مانگی اور صرف ایک آخری بار اپنی طاقت واپس مانگی تاکہ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ مر سکے اور اپنی زندگی کا وہ مقصد پورا کر سکے جس کے لیے اسے چنا گیا تھا۔ اور اس کی دعا سن لی گئی۔ اس نے ایک لڑکے کی مدد سے مندر کے 2 بڑے ستونوں کو پکڑ لیا اور اپنی واپس ملی ہوئی پوری طاقت سے انہیں دھکا دیا۔ وہ بہت بڑی عمارت ایک خوفناک آواز کے ساتھ وہاں موجود تمام سرداروں اور لوگوں پر گر گئی۔ اس ایک آخری لمحے میں سیمسن نے اپنی پوری زندگی میں مارے گئے دشمنوں سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کیا اور خود بھی ان کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ تو سیمسن کی کہانی صرف طاقت اور دھوکے کی داستان نہیں ہے، یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ اصل طاقت جسمانی نہیں بلکہ خود پر قابو پانے کا نام ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ آزمائش ہمیشہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری کے راستے سے ہی آتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ یاد دلاتی ہے کہ انسان کتنا ہی گر جائے، سچے دل سے توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ یہ قدیم کہانی آج بھی ہمارے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں وہ کون سی خواہشات، لوگ یا کمزوریاں ہیں جو دلیلہ بن کر ہمیں ہمارے اصل مقصد سے دور کر سکتی ہیں۔ اس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہے۔